ہم نے کہا کہ آپ کم از کم ہیو ریسپیکٹ فار اے سیپریٹ انسٹیٹیوشن, سیپریٹ آرگن آف دی اسٹیٹ. آپ اگر سپریم کورٹ میں تعداد بڑھا رہے ہیں تو پلیز ٹیک سپریم کورٹ انٹو کانفیڈنس. چیف جسٹس کو آپ خط دیں, بھیجیں, ان سے مشورہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ واقعی آپ کو ضرورت ہے ایڈیشنل اور ججز کی, اگر ہے تو کتنے. میرے خیال میں جو آنریبل فارمر چیف جسٹس بندیال صاحب کی طرف سے آلریڈی ایک ریکویسٹ گئی تھی گورنمنٹ کو کہ وی وانٹ ٹو انکریز دی نمبر آف ججز, اسی کو فالو کر کے لیے. میرا نہیں خیال, میں خیال کی بات نہیں, آپ کو بہت سی چیزوں کی نالج ہے, مجھے نہیں ہے, لیکن وہاں پر اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایسی کوئی قسم چیز یہاں سے ریکویسٹ گئی. جب میں نے آبجیکشن لیا کہ آپ چیف جسٹس سے پوچھ لیں, موجودہ چیف جسٹس جو بھی ہیں ان سے پوچھ لیں, تو اس وقت انہوں نے کہا جی وی آر پارلیمنٹ از سپریم, پارلیمنٹ جو فارم 47 کی وہ سپریم ہے. تو بہرحال وہ کہیں اور سے آرڈر تھا. So much so that I and Kamran Musa had to walk out of that committee کہ آپ تو زیادتی کر رہے ہیں. بہرحال جو اتنا اس کے بعد ہوا ہے, اس کے بعد یہ کیس جب پیش ہوا ہے before the Senate and also before the National Assembly, we were surprised. رات کے وقت کہیں پیش کیا گیا اور سڈنلی پتہ چلا کہ جو لا منسٹر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ اس کو 17 سے 25 نہ کہیں, 17 سے آپ 34 کر دیجئے گا. سو اس وقت ربر اسٹیمپ سے بیٹھے ہیں نا, انہوں نے ربر اسٹیمپ لگا دی. پیراگراف ڈز ناٹ کنٹراڈکٹ دی, بالکل ٹھیک ہے, میننگ پیراگراف کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں خود ہی. سر نہیں, اس میں صرف انہوں نے یہ کہا کہتے ہیں کہ دو کنڈیشن پہ ہی آپ کسی کو پارٹی کینڈیڈیٹ سمجھتے, تو ہاؤ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ, ہم نے تو پریزیوم نہیں کیا, ہم نے تو دیکھا. دیکھیں آپ کا پوائنٹ آف ویو انہوں نے نوٹ کر لیا. وہ یہ کہہ رہی ہے, جو فرق مجھے سمجھ آیا ہے ود گریٹ ریسپیکٹ, آپ نے کہا کہ ہم جو ایگزامینیشن ہے روک دیں گے. نہیں میرے چھوڑ دیں سر, میں عرض کر لوں, ان کی اپنی بات کروں. جی وہ ان کی اپنی, میں بتا رہا ہوں انہوں نے کیا کہا ہے. سر انہوں نے یہ کہا کہ آپ صرف جو ڈاکیومنٹری ریکارڈ آپ کے سامنے آیا ہے اس تک اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں. That is obviously a plausible way forward. But what they have done is they've gone beyond that documentary record. They have looked at the circumstances in totality. They have said ایسا نہیں ہے کہ یہ اتنے سارے لوگ 80 یا 86 جو ہیں یہ سب انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. They have looked at the names, they have looked at... presume کیا... سر ایک منٹ سر, میں عرض کر دوں. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا نا سر, a court can do that. A court can do that. سر میں بھی آتا ہوں اس کیس لا پہ بھی کہ what are the prima facie facts. صاحب آپ آئیے وہ کیس لا پہ جو آپ نے... میں ایک منٹ مجھے کرنے دیجیے. سر یہ میں نے نوٹ آپ کے سامنے رکھا ہے, نوٹ نمبر 5. اس کو ذرا ایک لمحے کے لیے دیکھ لیجیے گا کہ فیکٹس کیسے اسٹیبلش ہوتے ہیں, پرٹیکولرلی ان کانسٹیٹیوشنل. ہو گئے نا اربو ہو. سر ایک لمحہ, سر ایک لمحہ. سر وہ جج صاحب فرما رہے ہیں, مندوخیل صاحب کی بات میں سمجھ گیا ہوں. اب مین پہ سر ایک لمحہ مجھے صرف بریک سے پہلے آپ نے... جی میں کر سر, یہ نوٹ 5 میں پڑھتا نہیں ہوں, صرف یہ آپ کے سامنے اگر ہمارے سامنے ہے. سر اس نوٹ 5 میں میں نے ولی خان کے کیس سے لے کر ڈاکٹر مبشر حسن اور اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ بار اٹ سیلف, ان سب میں انہوں نے کہا ہے کہ اٹ از دا ڈیوٹی آف دا کورٹ ٹو ٹیک جوڈیشل نوٹس آف فیکٹس which are there, which are evident. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ قانون شہادت کے تحت ان کانسٹیٹیوشنل پروسیڈنگز گواہ پیش ہوں اور کراس ایگزامینیشن ہو. آپ میڈیا رپورٹس کو, اخباروں کو, دی ambience which existed at a particular point in time, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. redundant, thus repelled. اب اگر آپ CMA 5917 دیکھیے گا, اس میں is the copy of my petition, وہاں پہ prayer میرا پیج 18 پہ دیکھیے گا, اور پیج 7, 9 CMA نمبر کیا 5 جی وہ CMA ہے 5917 of 2024. جی پیج 37 is part 1. Kindly see. This is the petition that was filed in the High Court. اور اس میں جناب دیکھیں گے at page 43 of the paper book. So 37 سے پٹیشن شروع ہوتی ہے. At page 43 ground E دیکھیے گا. The explanation to Rule 94 of the 2017 rules is also ultra vires the 27 Act. وہ سب بحث اس میں آگے چلتی ہے. E, F, everything, بلکہ D سے شروع ہے یہ, is dealing with this, that this is ultra vires. And then kindly come to my prayer, which is at page 46.
And the prayer was that the petitioner be declared to be a candidate of the Pakistan Tehreek-e-Insaf, but prayer numbers 2 and 3, 2 in particular is important. This is seeking a judgment in rem, declare the explanation to Rule 94 of the Election Rules 2017 as ultra vires, Articles 17(2) and 51(6)(d) and E of the Constitution, as well as the Elections Act 2017, and therefore strike down the same as being unconstitutional and unlawful. So this was the prayer. Now this matter is sent to the Election Commission, but when that happens, this is we file a petition in the Supreme Court on 31/1/2024, बीच में weekend था, certified copy मिली, and we were able to go to the Supreme Court on the 31st of January 2024. So there is an objection which was first imposed. We removed that objection. Kindly see, it says objection removed on the 1st of February 2024. But then again, kindly see, the petition is returned. अगर ये आप नीचे आइएगा, other objection जहां लिखा है. ये तो admitted fact है. मुझे एक मिनट पढ़ लीजिए. My lord has asked the question कि what did we do? Election process has moved far ahead. ये बड़ा अहम है, ये देखिए जरा. Election process has moved far ahead of allotment of election symbol / declaration of candidate as independent or otherwise. Prima facie, laches applies to this case. Now, how did laches apply to this case, sir? 25th January को फैसला आया है. 31st January को we were before the court. एक दफा हमें वापस हुई, दूसरी दफा हमें वापस कर दी गई ये कह के laches applies and the election पर अब हम ये फैसला नहीं कर सकते. Now, yes, between this date, 2nd of January and the 2nd of February and the 8th of February, there were 6 days. Could we have filed an appeal, had our appeal accepted, then the matter heard in court, and then obtained a judgment before the 8th of February? No, it was not possible. So whatever had to happen now had to happen after the 8th of February. Now, after the 8th of February, we just had 3 days to join a party or not join a party. So जनाब ये देखेंगे कि ये कोई कोताही हमारी तरफ से नहीं है. When finally the petitions... What was the status, how many candidates won the elections to the National Assembly backed by PTI? No, we submit... They contested independent as... Everybody was declared independent. So we submit that according to the lists that... ये जो list है reserve seats की, तो ये किस तरह 81 seats आपको जब there was no पार्लिमानी पार्टी इनसाइड दी पार्लियामेंट, तो वो उनको पहले पार्टी डिक्लेयर किया गया है पीटीआई को. 8 member or 2 PTI. Both the 8-member judgment and the 2-member judgment have declared that PTI entered parliament on the 8th of February. जनरल इलेक्शन में आए जी उनको पहले डिक्लेयर किया एज अ पॉलिटिकल पार्टी. ऐसा ही हुआ है. अच्छा. So 8 member ने भी और 2 member ने भी. 8 member ने 39 को डिक्लेयर 40 को डिक्लेयर 80 को डिक्लेयर किया. 39 plus 41 के 80 entered as PTI on the 8th of February. ये तो रिजर्व सीट्स की बात हो रही जी, उसकी बेसिस पे रिजर्व सीट्स पे गए ना. सो रिजर्व सीट्स की लिस्टें तो हमने जमा करा दी थी थ्रू कोर्ट ऑर्डर्स एंड सो ऑन. वो हो गई थी. रिजर्व सीट की लिस्ट कब जमा कराई थी? हमने 24 से पहले करा दी थी जमा. ये पीटीआई ने की? पीटीआई ने कराई. एसआईसी ने नहीं की? नो, पीटीआई 24 तक आपका प्रिजम्पशन नहीं बल्कि यकीन था कि पीटीआई इज देयर. नहीं सर, मैंने अर्ज किया ना. क्यों लिस्ट जमा की? सर, हमने जब जमा कराई तो हमें वापस हो गई, फिर हम कोर्ट गए. वो लिस्ट जमा नहीं हुई, वापस नहीं हुई, वो आपकी बरकरार रही. सर, कोर्ट के ऑर्डर के तहत बरकरार रही. कंप्लीट हो गया ना सर, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर तो बाद में आया ना. 24 को तो कोर्ट का वो ऑर्डर कब आया? सर, वो मैंने आपको भी बताया. काइंडली डेट सिर्फ बता दें. जी, मैं आपको बता देता हूँ जी. वो ऑर्डर जो इलेक्शन से पहले आया, लेकिन 24 के तो बाद आया ना. इलेक्शन से पहले आया ना. जी 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 जी. तो जब इलेक्शन से पहले आया तो इलेक्शन के बाद आपको पता था कि पीटीआई के वजूद है और वो कंटेस्टिंग पार्टी भी है? नहीं सर, हुआ यूं कि एक तो ये ऑर्डर बता. नहीं सर, मैं बता रहा हूँ सर. एक तो ये मामला था जो हाई कोर्ट से हम इलेक्शन कमीशन गए और एक सीपीएलए हमारी गई जिसपे ऑब्जेक्शंस लगती रहीं.
جب ہم الیکشن کمیشن گئے تو الیکشن کمیشن نے 2 فروری کا ڈیٹڈ آرڈر جو ہے وہ 7 فروری کو جاری کیا سر. دس از ویری امپورٹنٹ. اور اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نہیں ہیں پارٹی ان دا فرے. So PTI is not a party participating in these elections. یہ آرڈر جاری کرتا ہے الیکشن کمیشن. ایک طرف الیکشن کمیشن ہے, دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ. لاہور ہائی کورٹ نے صرف کہا تھا ان کی لسٹیں لے لیں بس. انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی لسٹیں آپ لے لیں, آپ لسٹیں واپس نہیں کر سکتے. سو لاہور لسٹ صرف پارٹی جمع کر سکتی نا سر. انہوں نے لسٹیں ہماری جمع. سر اب آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے آرڈر کو اگنور کر دیتے, ہم presence of high court's order, you must ignore it. نہیں سر, ہائی کورٹ نے کوئی ایسا واضح آرڈر نہیں دیا, صرف یہ کہا کہ ان کی لسٹیں لے لو. وہ لے لی انہوں نے لسٹیں, لیکن اس میں یہ بات نہیں ہوئی. ذرا وہ آرڈر پڑھے. سر میں آتا ہوں سر. آرڈر پڑھو, زیادہ جی ریلیونٹ جی آرڈر ہے. سر, جو رول 94 کو کسی نے آرڈر پڑھ لیں ہائی کورٹ سے, الٹرا وائریز ڈکلیئر نہیں کیا سر, جس میں ہائی کورٹ نے آپ کو وہاں پہ. اجازت دی. جی میں 1 منٹ میں آتا ہوں سر. سر یہ ہمیں جانا پڑے گا 5917 میں سی ایم اے پارٹ 1. سر آپ الیکشن کمیشن کے آرڈر کو تو اگنور نہیں کریں گے. اس وقت تک ایکسپلینیشن ٹو رول 94 واز اسٹینڈنگ. اٹ اسٹوڈ ٹل دی 8 ممبر. ہائی کورٹ کا آرڈر بتائیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو سر, ایک لمحے کے لیے. 5917 میں ہم جائیں گے.